حضرت حمزہ بن عبد المطلب پیغمبر اسلام کے چچا تھے۔ ان کے متعلق اسلامی تاریخ میں لکھا گیا کہ حمزہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے ذریعے اللہ نے دین کو طاقت دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام بلا سبب نہیں مل گیا، بلکہ وہ ان کے حقیقی عمل کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو آگاہ کرو، تو آپ نے خصوصی طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دین توحید کو پیش کیا، مگر ان کے ذہن پر باپ دادا کے دین کا اتنا غلبہ تھا کہ ابتدا میں کئی سال تک اسلام کی صداقت ان کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ آخر نبوت کے 6 سال انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک روز وہ شکار کھیل کر واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں لوہے کی کمان تھی۔ عین اس وقت ایک عورت نے آ کر ان سے کہا کہ ابھی میں نے صفا پہاڑی کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ وہاں عمر بن حشام بھی تھا۔ وہ تمہارے بھتیجے کو گالیاں دے رہا تھا اور بہت کچھ برا کہہ رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی غیرت کے تحت گھر سے نکلے۔ کعبہ میں انہوں نے ابو جہل کو پا لیا۔ وہ ابھی تک غصے میں تھے۔ انہوں نے لوہے کی کمان ابو جہل کے سر پر اتنے زور سے ماری کہ خون نکل آیا۔ انہوں نے ابو جہل سے کہا، تم میرے بھتیجے کے دشمن بنے ہوئے ہو، تو سن لو کہ میرا دین بھی وہی ہے جو محمد کا دین ہے۔ ابو جہل کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے۔ گھر واپس آئے تو قوم کے کچھ لوگ ان سے ملے۔ انہوں نے حمزہ کو شرم دلائی کہ تم صابی ہو گئے ہو، تم نے اپنے باپ دادا کے طریقہ کو چھوڑ دیا، اس بھتیجے کی خاطر تم قوم کے تمام اکابر سے کٹ گئے۔ اس طرح کی باتوں سے حمزہ ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں شبہ ہونے لگا کہ شاید میں نے خاندانی حمایت کے جوش میں آ کر غلطی کر دی ہے۔ وہ رات بھر بے چین رہے۔ انہیں ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی تو اسی بے چینی کے عالم میں خانہ کعبہ میں گئے۔ وہاں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے پورے تضرع اور انابت کے ساتھ دعا کی، میں نے جو کچھ کیا، اے اللہ، اگر وہ ہدایت ہے تو اس کی تصدیق میرے دل میں ڈال دے، ورنہ میں جس میں پڑ گیا ہوں اس سے میرے لیے نکلنے کی صورت پیدا فرما۔ اسی کے ساتھ اگلے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، ایک معاملہ میں پڑ گیا ہوں، اس سے نکلنے کی صورت مجھے نظر نہیں آتی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ ہدایت ہے یا گمراہی، اس لیے آپ اس معاملہ میں مجھے بتائیے۔ اے بھتیجے، میں تم سے اس معاملے میں سننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے ان کو نصیحت کی، انہیں خوف دلایا اور ان کو اللہ کے انعام کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے دل میں یقین ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق ہیں۔ اے میرے بھتیجے، اپنے دین کا اعلان عام کرو۔ خدا کی قسم، اگر مجھے وہ سب کچھ دیا جائے جس پر آسمان نے سایہ کیا ہے، تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ آپ کے مکمل ساتھی بن گئے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ ایک دولت مند شخص تھے۔ اسلام میں آنے کے بعد ان کی دولت ختم ہو گئی۔ انہیں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ اسلام کی خاطر انہیں اپنی قوم سے لڑائی لڑنی پڑی، یہاں تک کہ احد کی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ تاہم آخر تک وہ پوری وفاداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے۔ یہ وہ عظیم سعادت ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ تاہم یہ سعادت انہیں سادہ طور پر نہیں مل سکی۔ انہوں نے اپنے غیرت کے جذبے کو خدا کی خاطر دین کے لیے استعمال کیا۔ جب شیطان نے ان کے اندر شبہ ڈالا تو انہوں نے اس شبہ کو قبول نہیں کر لیا، بلکہ اس کے لیے گریہ زاری کے ساتھ دعائیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر اس کی وضاحت معلوم کی
اور جب بات واضح ہو گئی تو پھر کوئی چیز ان کے لیے اعتراف میں مانع نہیں ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف کھلے دل سے اعتراف کیا بلکہ ہر نقصان اور آزمائش کو برداشت کرتے ہوئے برابر اس پر قائم رہے۔ یہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانی جس کے نتیجے میں ساری دنیا کے مسلمان ہر ہفتہ جمعہ کے خطبے میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر ان کی دینی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔